بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے آن لائن ہیڈ لائنز۔ ایرانی صدر اور ہندوستانی وزیر اعظم نریندر مودی کی ملاقات۔ ایرانی خبرسا ادارے کی رپورٹ کے مطابق برکس اجلاس میں شرکت کے لیے ایرانی صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان روس پہنچ گئے۔ اس ملاقات میں صدر ایران ڈاکٹر مسعود پزشکیان کا کہنا ہے کہ ہم علاقے میں کشیدگی پھیلنے سے روکنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں۔ صدر ایران نے یہ بات روس میں ہندوستانی وزیر اعظم نریندر مودی سے ملاقات میں کہی۔ اس ملاقات میں ایرانی صدر اور ہندوستانی وزیر اعظم نے باہمی دلچسپی کے مختلف موضوعات پر تبادلہ خیال کیا۔ یاد رہے، ایرانی صدر مسعود پزشکیان اپنے روسی ہم منصب ولادیمیر پیوٹن کی خصوصی دعوت پر برکس سربراہان کے 16ویں اجلاس میں شرکت کے لیے روس پہنچے ہیں۔ اسرائیل کا حزب اللہ کے ایک اور مرکزی رہنما کو شہید کرنے کا دعویٰ۔ اسرائیلی فوج نے دعویٰ کر دیا ہے کہ اس نے حسن نصر اللہ کے ممکنہ جانشین اور قائم مقام سربراہ ہاشم صفی الدین کو شہید کر دیا۔ غیر ملکی خبرسا ادارے روئٹرز کی رپورٹ کے مطابق اس سے قبل ایک اسرائیلی حملے میں لبنانی مزاحمت گروپ حزب اللہ رہنما کو نشانہ بنایا گیا تھا، جس میں ہاشم صفی الدین کی شہادت ہوئی۔ رپورٹ کے مطابق ہاشم صفی الدین کو 3 ہفتے قبل بیروت پر ایک فضائی حملے میں نشانہ بنایا گیا تھا۔ ہاشم صفی الدین حزب اللہ کے سابق سربراہ حسن نصر اللہ کے کزن ہیں۔ اسرائیل ایرانی حملے کا جواب کس طرح دے گا؟ امریکی وزیر خارجہ اینتھنی بلنکن کا اہم بیان۔ مشرق وسطی میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے دوران امریکی وزیر خارجہ اینتھنی بلنکن کا کہنا ہے کہ اسرائیل ایران کو اس طرح جواب دے کہ خطے میں زیادہ کشیدگی نہ ہو۔ بین الاقوامی خبرسا ادارے کی رپورٹ کے مطابق امریکی وزیر خارجہ اینتھنی بلنکن ان دنوں مشرق وسطی کے دورے پر ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ اینتھنی بلنکن کا اسرائیل حماس جنگ کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہنا تھا کہ اب ہمیں یرغمالیوں کی واپسی، جنگ کے خاتمے اور اس کے بعد کی پلاننگ پر توجہ مرکوز کرنی چاہیے۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان اور عراقی وزیر اعظم کا ٹیلی فونک رابطہ۔ ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان اور عراق کے وزیر اعظم نے ٹیلی فون پر بات چیت کی۔ سعودی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق دونوں رہنماؤں نے تعلقات اور مختلف شعبوں میں تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا۔ دونوں رہنماؤں نے لبنان اور فلسطین کی موجودہ صورتحال پر بھی گفتگو کی۔ علاوہ ازیں سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے اردن کے فرمانروا شاہ عبداللہ ثانی نے بھی ملاقات کی۔ اس ملاقات میں خطے کی سلامتی اور استحکام سے متعلق امور پر گفتگو کی گئی۔ فلسطینی وزارت صحت کی عالمی برادری سے کفن بھیجنے کی اپیل۔ فلسطینی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ ہسپتالوں میں کفن ختم ہو چکے ہیں۔ سردی کے باوجود کمبل مقتول فلسطینیوں کی لاشیں ڈھانپنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ فلسطین کی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ ہمیں کھانے پینے کی اشیاء کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہمیں جلد ہی قتل کر دیا جائے گا۔ فلسطینی وزارت صحت کا مزید کہنا تھا کہ براہ کرم ہماری لاشیں ڈھانپنے کے لیے کچھ کفن بھیج دیں تاکہ آپ ہمارے خون اور زخم دیکھ کر بیزار نہ ہوں۔ فلسطین میں اسرائیلی آباد کاری کا شرمناک منصوبہ، بڑا پلان سامنے آ گیا۔ غزہ میں جاری فلسطینیوں کی نسل کشی کے بعد متوقع اسرائیلی منصوبہ جنرل پلان کھل کر سامنے آ گیا۔ اسرائیلی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق اسرائیلی منصوبے کے مطابق غزہ کو اسرائیلی آباد کاروں سے آباد کیا جائے گا۔ غزہ آباد کاری منصوبے کو جنرل پلان کا نام دیا گیا ہے۔ غزہ میں اسرائیلی آباد کاری کے حوالے سے تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں اسرائیلی وزراء، اراکین پارلیمان، فوجی حکام نے بھرپور شرکت کی۔ اسرائیلی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق جنرل پلان میں انکشاف کیا گیا کہ مغربی کنارے اور غزہ میں نئی اسرائیلی بستیوں کی حفاظت کے لیے فورس قائم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ نئی فورسز فلسطینیوں کو بے دخل کرنے کے حوالے سے فوری ایکشن لے گی اور یہودی آباد کاروں کی حفاظت کرے گی۔ برکس اجلاس بھارت پاکستانی رکنیت کی حمایت کرے گا۔ بھارت برکس تنظیم میں پاکستانی رکنیت کی درخواست کی ممکنہ حمایت کرے گا۔ بھارتی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق برکس میں رکنیت کے لیے پاکستان کی طویل عرصے سے موجود درخواست پر رواں اجلاس میں پیش رفت ہو سکتی ہے۔ روس میں جاری برکس کے اجلاس میں 24 ممالک کے سربراہان شرکت کر رہے ہیں۔ کانفرنس میں ایران کے ساتھ اسٹریٹجک شراکت داری کے
اہم معاہدوں پر بھی دستخط ہوں گے۔ سعودی عرب کی برقسم حیثیت کو بھی واضح کیا جائے گا۔ اجلاس میں چین کے صدر شی جن پنگ اور بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے درمیان ملاقات بھی متوقع ہے۔ حزب اللہ کسی بھی صورت میں ختم ہونے والی نہیں، عبرانی میڈیا کا اعتراف۔ صہیونی میڈیا نے استقامتی محاذ کی دفاعی طاقت کی صلاحیتوں کا اعتراف کرتے ہوئے تاکید کے ساتھ کہا ہے کہ اسرائیلی فوج جنگ کی قیمت چکا رہی ہے۔ اس سلسلے میں صہیونیوں کی مذہبی علماء کے مرکز کے سربراہ طال باری کا کہنا ہے کہ صہیونی حکومت کی جانب سے حزب اللہ لبنان کے مرکز پر بمباری کے باوجود جائزوں سے پتہ چلتا ہے کہ لبنانی استقامت کے اندر کافی زیادہ صلاحیتیں موجود ہیں اور وہ اسرائیل کو کافی نقصان پہنچا رہے ہیں۔ صہیونی حکومت کے داخلی سیکیورٹی ایجنسی کے سابق عہدیدار کا کہنا ہے کہ اسرائیلی حکومت کو حزب اللہ لبنان کی زبردست صلاحیتوں کے بارے میں خبردار کیا ہے اور کہا کہ حزب اللہ نے اب تک اپنی میزائل اور ڈرون صلاحیتوں سے بہت کم استفادہ کیا ہے اور اس کے گودام میزائلوں اور ڈرون طیاروں سے بھرے ہوئے ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ اینتھنی بلنکن سعودی عرب کے دورے پر ریاض پہنچ گئے۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق امریکی وزیر خارجہ کی سعودی عرب کے دورے کے دوران غزہ اور لبنان میں جنگ بندی کی کوششوں کے لیے گفتگو متوقع ہے۔ تل ابیب سے سعودی عرب روانگی سے قبل امریکی وزیر خارجہ اینتھنی بلنکن نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وقت آ چکا ہے کہ کامیابیوں کو پائیدار اسٹریٹجک کامیابی میں بدلا جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ اسرائیل اس طرح ایران کو جواب دے کہ زیادہ کشیدگی نہ ہو، یرغمالیوں کی واپسی، جنگ کا خاتمہ اور اس کے بعد کے لیے واضح منصوبہ بندی پر توجہ مرکوز کی جائے۔ بنگلہ دیشی طلبہ پھر سڑکوں پر، صدر سے استعفے کا مطالبہ۔ بنگلہ دیشی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق طلبہ صدر محمد شہاب الدین کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے اور گزشتہ روز سینکڑوں طلبہ نے صدارتی محل کے باہر احتجاج کرتے ہوئے صدر سے استعفے کا مطالبہ کر دیا۔ صدر شہاب الدین نے گزشتہ دنوں ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ ان کے پاس سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کے استعفے سے متعلق کوئی دستاویزی ثبوت نہیں ہے، جبکہ 5 اگست کو اپنی تقریر میں صدر نے دعویٰ کیا تھا کہ شیخ حسینہ نے استعفیٰ جمع کروا دیا ہے۔ بنگلہ دیشی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق صدر کے بیان کے بعد شیخ حسینہ کے خلاف احتجاج کرنے والے طلبہ پھر سڑکوں پر نکل آئے اور صدر سے استعفے کا مطالبہ کر دیا۔ چین اور بھارت کا متنازعہ سرحد پر گشت کے معاہدوں پر اتفاق۔ چین اور بھارت سرحدی کشیدگی کے معاملے پر بڑی پیش رفت سامنے آ گئی۔ چین اور بھارت کا متنازعہ سرحد پر گشت کے معاہدے پر اتفاق ہو گیا۔ دونوں ممالک کے فوجی دستے لائن آف ایکچوئل کنٹرول سرحد پر مشترکہ گشت کریں گے۔ چینی وزارت خارجہ کی رپورٹ کے مطابق سرحدی تنازع کے حل کے لیے مشترکہ اقدامات کیے جائیں گے۔ سرحدی تنازع کے حل کے لیے جلد عملی اقدامات کیے جائیں گے۔ بھارتی سیکرٹری خارجہ کے مطابق یہ معاہدہ لائن آف ایکچوئل کنٹرول پر فوجیوں کو ہٹانے کی جانب لے جائے گا۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی ماسکو میں برکت سمٹ کے موقع پر چینی صدر سے ملاقات متوقع ہے۔ غزہ میں خون کی ہولی جاری، 24 گھنٹوں میں مزید 74 فلسطینی شہید۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق غزہ کے علاقے بیت لحیہ سے انخلا کے غیر انسانی احکامات کے بعد مظلوم فلسطینیوں کی نقل مکانی جاری ہے۔ صہیونی فوج نے مرد فلسطینیوں کو حراست میں لے کر شہید کرنا شروع کر دیا۔ بیت لحیہ کی سڑکوں پر شہید فلسطینیوں کی لاشیں بے یار و مددگار پڑی ہیں۔ شمالی غزہ میں اسرائیلی حملے، 2 بچوں سمیت والدین شہید، 6 افراد زخمی ہوئے۔ جبالیہ مہاجر کیمپ پر بھی اسرائیلی توپ خانے سے رات بھر بمباری کی گئی۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق دیر البالہ میں اسرائیلی حملے میں اقوام متحدہ کی ایجنسی اونروا کے 2 اسٹاف ممبر بھی ہلاک ہو گئے۔ جنوبی کوریا یوکرین کے لیے ہتھیاروں کی فراہمی پر غور کرنے لگا۔ عالمی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق امریکہ اور نیٹو ممالک نے شمالی کوریا پر روس کی مدد کے لیے فوج بھیجنے کا الزام عائد کیا، جس کے بعد جنوبی کوریا اب یوکرین کو ہتھیار فراہم کرنے پر غور کر رہا ہے۔ جنوبی کوریا کا کہنا ہے کہ شمالی کوریا اور روسی فوجی تعلقات استوار کرتے ہیں تو یوکرین کو ہتھیار دیں گے۔ سیول حکومت نے دعویٰ کیا ہے کہ شمالی کوریا کے فوجی یوکرین میں روس کے لیے لڑ رہے ہیں۔ سیول کے وزیر دفاع کے مطابق شمالی کوریا کے فوجی یوکرین میں روسی فوجیوں کے شانہ بشانہ لڑ رہے ہیں۔ پاکستان اور چین کا ML1 کے دونوں فیز کے الگ الگ معاہدے کرنے کا فیصلہ۔
ذرائع کے مطابق پاکستان اور چین نے 6.8 ارب ڈالر کا ML1 معاہدہ یکمشت نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور اب ریلوے لائن 1 کے فیز اور فیز 2 دونوں کے الگ الگ معاہدے ہوں گے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ فیز 1 کے تحت 3.2 ارب ڈالر کا نیا معاہدہ آئندہ ماہ طے پا جانے کا امکان ہے، جبکہ فیز 2 کے لیے معاہدے سے قبل فیزیبلٹی اسٹڈی فرسٹ فیز مکمل ہونے کے بعد ہوگی۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں مزید اضافہ۔ مشرق وسطیٰ میں جاری کشیدگی کے باعث عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں $75 فی بیرل تک بڑھ گئیں۔ عالمی مارکیٹ میں دسمبر کے لیے بیرین کروڈ کے سودے 0.92% بڑھ کر $74.97 پر طے ہوئے۔ امریکی ویسٹ ٹیکساس انٹرمیڈیٹ خام تیل کے نومبر کے سودے 66 سینٹ اضافے کے ساتھ $71.22 فی بیرل پر پہنچ گئے ہیں۔ لاہور آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں پہلے نمبر پر آ گیا۔ صوبائی دارالحکومت میں آلودگی کی شرح میں مسلسل اضافہ ہونے لگا ہے، جس سے لاہور آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں پہلے نمبر پر آ گیا۔ شہر میں اسموگ کی اوسط شرح 500 کی خطرناک حد سے بھی تجاوز کر گئی۔ آلودگی کی بڑھتی ہوئی شرح بیماریوں کا سبب بننے لگی۔ آنکھوں میں جلن، سانس لینے میں دشواری جیسی بیماریاں تیزی سے لاہور میں پھیلنے لگی ہیں، جبکہ ضلع انتظامیہ اور محکمہ موسمیات کی جانب سے جلد شہر میں مصنوعی بارش کرنے کے لیے اقدامات جاری ہیں۔ ماہرین موسمیات کے مطابق آلودگی پھیلانے میں سب سے مرکزی کردار دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کا ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔